بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الامام مسلم بن الحجاج رحمہ اللہ فی کتابہ المسمى الصحیح الذي يعتبر کتابا ثانیا فی اقسام الصحیح فی کتاب الزکاة انہ قال وحدثنی القاسم بن زکریا انه قال حدثنا خالد بن مخلد انه قال حدثني سليمان وهو ابن بلال انه قال حدثني معاوية بن ابي مزرد عن سعيد بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. سامعین اکرام، یہ صحیح کتاب امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیحین میں دوسرے نمبر کی ہے. اس کے کتاب الزکوٰۃ میں امام صاحب نے یہ حدیث ذکر کی، کہا کہ مجھے حدیث بیان کی حضرت قاسم بن زکریا رحمہ اللہ نے. انہوں نے کہا کہ ہم سب سے حضرت خالد بن مخلد رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی، اور حضرت سلیمان ابن بلال نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی. سار کتنی باریکی ہے. دیکھو، اگر بہت ساری محفل ہے تو حدثنا، انباءنا، اخبرنا ذرا فرق کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. اگر ایک محدث ایک ہی آدمی کو روایت کرتا ہے تو حدثنی، مجھے خاص کر بتایا، تو یہ اتنا فرق کسی چیز میں ہے؟ حدیث میں ہے. الحمدللہ، اسی لیے کلام محفوظ ہے الحمدللہ. الفاظ ایک کو کیا بولنا، دو کو، اس سے زیادہ لوگوں کو کیا بولنا ہے عربی میں ہے. اور ایک کو جو ہے قالا، دو رہے تو قالا، تین رہے تو قالو، 3 ہو 10 ہو 12 ہو. یہ فرق کہاں ہے سر؟ انگلش میں 1 2 کہا جاتا ہے. ہی ایک سے زیادہ، ایک سے زیادہ نہیں. وہ اس ایک آدمی نے کھایا، اکلا عربی میں ہے. اکلا، 2 نے کھایا. اکلو، 3 نے کھایا. انگریزی میں ایسا کہا ہے سا 1 ایٹ، 2 persons بولتے، 3 more 100 ہے سر. تو عربی کے بڑی خصوصیات ہیں، اسی لیے اللہ نے جو ہے قرآن عربی میں نازل کیا. نبی کا کلام عربی ہے، اور جنت والوں کا کلام عربی ہے. قبر میں جب بات کی جائے گی تو عربی میں بات کی جائے گی، اور اللہ رب العالمین کی جانب سے سب کو سکھا دیا جائے گا. خود بخود جو ہے زبان آئے گی. ہیبرو الگ زبان ہے، عبرانی، ساری زبانیں اللہ کی ہیں. یہ نصرانیوں کی عبرانی، دونوں یہودی نصرانی کی، مگر عربی جو ہے سریانی سے زبان سے آئی ہے. وہ بھی بہت پرانی زبان ہے. زیادہ نبیاں سیریا میں آئے اترے، زیادہ اکثر فلسطین سرزمین، فلسطین میں. جی. اچھا صاحب، تو کہا مجھے سلیمان، حضرت خالد ابن مخلد نے کہا رحمہ اللہ نے کہ مجھے سلیمان ابن بلال رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے معاویہ بن ابی مزرد نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے حضرت سعید ابن یسار سے روایت کی، تابعی ہیں. انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما من یومن، کوئی دن
ایسا نہیں ہوگا کہ فرشتے آسمان اول پہ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، روک کے رکھنے والے کو نہیں، خرچ کرنے والے کو اللہ دیتا جا۔ اللہم آتی منفقا، انگور کے بیل ہیں، انگور کے بیل آپ کاٹ دیں گے تو اس میں جو ہے انگور خوب آگے چل کے اگیں گے، آئیں گے، اور اگر آپ کاٹیں گے نہیں تو اتنی ہی جو ہے فصل اس کی رکی رہے گی۔ یہ تو جو ہے انسان کو اللہ کی راہ میں خوب دینا چاہیے، زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے۔ تو کہا اے اللہ دینے والے کو بدلہ دے اور روکنے والے کو ہلاکت دے، مال جو ہے برباد ہو جائے، اور اگر مال ہے بھی تو اس میں برکت نہیں ہوگی، جتنا بھی خرچ کرتا جائے گا وہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک آدمی پیٹ جس کا بڑا ہے، پیٹو ہے، کھاتا جائے، جتنا بھی کھائے تو جو ہے کوئی فائدہ نہیں ہے، پیٹ بھرتا نہیں۔ اور اگر آدمی اطمینان سے اللہ کا نام لے کر کھائے تو اس میں برکت ہوتی ہے اور صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ حدیث میں ہے کفا لابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، آدم کے بچے کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس سے اس کی پیٹھ مضبوط رہتی ہے۔ ان کان لابد فاعلا، اگر اس کا من کرتا ہے کہ مزہ لینے کے لیے کچھ کھائے، فدعوا الثلث للطعام، پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے اور پیٹ کا دوسرا 1/3 حصہ پینے کے لیے، پانی کے لیے، اور 1/3 حصہ خالی رہنا۔ کبھی انہیں پیٹ کا بیمار نہیں ہوتا، صحت اس کی اچھی رہتی ہے، آنکھیں اس کی کام کرتی ہیں۔ آدمی جب زیادہ کھا لیتا ہے تو نیند آ جاتی ہے، دماغ بوجھل ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہ ساری حکمتیں ہیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں، انسان کو سمجھے۔ تو بہرحال خرچ کرنے والے کو اللہ کی طرف سے جو فرشتے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بدلہ دے، اور جو آدمی باندھ کے رکھے گا اس کو ہلاکت کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو ہلاکت ملے گی۔ فرشتے دعا کرتے ہیں تو دوسرے آمین کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد حدیث کتاب الزکوٰۃ کی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبۃ وابن نمیر انہما قال حدثنا وکیع انہ قال حدثنا شعبۃ تحویلا وقال حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له انہ قال حدثنا محمد بن جعفر انہ قال حدثنا شعبۃ عن معبد بن خالد انہ قال سمعت حارثة بن وهب یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول تصدقوا فیوشک یمشی بصدقته فیقول الذی اعطیها لو جئتنا بها بالامس قبلتها فاما الآن فلا حاجت لی بها فلا یجد من یقبلها۔ یہ جو ہے بڑی اہم حدیث ہے، انسان جو ہے غور فرمائے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث بیان کی ہمارے استاد حدیث حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ، وہ کتاب والے، وہ کتاب ہے دیکھو ادھر لاسٹ میں ہے، ہاں جی نکو میں بتایا، اور ابن نمیر دونوں نے روایت کی، ان دونوں نے کہا حضرت وکیع رحمہ اللہ نے ہمیں بیان کیا۔ حضرت وکیع رحمہ اللہ بہت بڑے محدث ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے استاذ ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے
ان سے حضرت امام وکیع سے شکایت کی کہ ان کا ذہن صاف نہیں ہے، چیز یاد نہیں آتی، تو کہا شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی وقال ان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، شاعر بھی تھے امام شافعی رحمہ اللہ، کہ میں اپنے استاد حضرت وکیع ابن جراح رحمہ اللہ سے کہا میرا حافظہ مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے، چیزیں میں پڑھتا ہوں یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہوں۔ تو آپ نے کہا برائیوں کو چھوڑ دیں، نیکی کریں، غلطیاں نہ کریں، اور کہا ان العلم نور من الہ، علم اللہ کی روشنی ہے، نور ہے، اور اللہ کا نور نافرمان کو نہیں دیا جاتا، اطاعت گزار کو۔ یہ ہے حضرت امام وکیع رحمہ اللہ۔ انہوں نے کہا حضرت شعبہ رحمہ اللہ نے مجھے حدیث بیان کی۔ حضرت شعبہ رحمہ اللہ اور اس طبقے کے لوگوں میں آپ ماشاءاللہ بڑے ہی جو ہے احتیاط اور پرہیزگار آدمی تھے۔ انہوں نے ان حدیثیں روایت کرنے میں تدلیس کو کبھی استعمال نہیں کیا۔ کہا کہ میں تدلیس کروں، تدلیس کی روایت لوگوں کو بتاؤں تو مجھے زنا کرنا زیادہ پسندیدہ ہے یہ تدلیس کرنے سے۔ تدلیس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کسی استاد کی حدیث روایت کرتا ہے، اس استاد سے بہت سی روایتیں اس نے سیکھ کر دوسروں کو سنائی، مگر یہ کچھ حدیثیں کبھی وہ سن نہیں پاتا اس استاد سے، مگر کچھ ایسے الفاظ وہم کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ وہ حدیث بھی ان سے سنی ہے۔ تو یہ جو ہے قسم ہے صحیح، اس کی مذمت آئی ہے۔ تو وہ بڑے بڑے محدثین وہ کام نہیں کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ وہ تدلیس کرنے میں مشہور تھے، جیسے بقیہ ابن الولید، تو ان کے بارے میں کہا گیا احادیث بقیہ لیست نقیہ کم منہا علی تقیہ۔ احادیث بقیہ لیست نقیہ، بقیہ کی حدیثیں نقیہ نہیں ہیں، صاف نہیں ہیں، فکم منہا علی تقیہ، تو ان سے جو ہے ڈرتے رہا کرو، بچتے رہا کرو۔ وحدثنا محمد بن المثنى، اور ہم کو حضرت محمد ابن مثنى نے روایت کی ہے، اور یہ جو حدیث ہم پڑھیں گے اس کے الفاظ حضرت محمد ابن مثنى کے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمیں محمد ابن جعفر رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت شعبہ بن حجاج نے رحمہ اللہ نے یہ حدیث بیان کی ہم کو، اور انہوں نے حضرت معبد ابن خالد صحابی ہیں ان سے حدیث بیان کی۔ آپ اتنا سنتے ہیں، میں آسانیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ تو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے روایت کرنے والے کون ہیں؟ تابعی ہیں، اور تابعی رحمہ اللہ سے روایت کرنے والے اتباع تابعین، یہ تین۔ خیر القرون قرنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جماعت پورے انسانوں میں میری جماعت، صحابہ، ثم الذین یلونہم، تک کی دنیا کی، ایوہ اب ختم ہو گیا نا، آپ آخری رسول، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد قریب آنے والے، اور پھر کہا ثم الذین یلونہم، تیسری مرتبہ اتباع تابعین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بتاتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا یا نہ کہا۔ تو تین ہیں یہ، تو جو ہیں تابعین، اتباع تابعین ہیں۔ تو حضرت شعبہ رحمہ اللہ
تابعی ہیں، تو انہوں نے کہا اتباع تابعین میں سے ہیں کہ میں نے حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، تصدقوا، ایک زمانہ آئے گا سر، انسان دینے کے لیے راضی ہوگا، تیار ہوگا، لے کے نکلے گا، کوئی لینے والے نہیں رہیں گے۔ تصدقوا، تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں جلدی جلدی دے دو، روک کے نہ رکھا کرو، اللہ کے کاموں میں اطاعت کرنے میں دو، مسجدیں بنانے کے ہیں یا نیک کام کرنے کا ہے، خوب دو، اچھے اخلاق کو پھیلانے کے بارے میں بھی جو ہے سخاوت کرو، بچوں کو کھلاؤ، مہمانوں کو کھلاؤ، صدقہ کرو، تو اس میں جو ہے دینا چاہیے، آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تصدقو، صدقہ دو، فیوشک الرجل یمشی بصدقتہ، تو ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی اپنا صدقے کا مال لے کے نکلے گا دینے کے لیے۔ صدقہ لے لو، صدقہ لو۔ ہاں، نہیں مال دینے کے لیے نکلے گا، تو وہ تیہا، تو لوگ بولیں گے ارے رے کل آنا تھا، پہلے آنا تھا، ہم لیتے تھے، آج ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو مال لے کے نکلے گا، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، پھر اپنا مال لے کے اپنے گھر کو آ جائے گا۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیا فقر و افلاس تھا، جنگ خندق میں خندق کھودنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھ کے خندق کھودے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے، صحابہ نے اپنے پیٹ کے پتھر دکھائے، تو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے۔ یہ حال تھا۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو ہے دولت کی اب اتنی فراوانی کی ہے، خاص کر سعودی عرب میں کتنی دولت ہے، دیکھیے۔ وحدثنا عبداللہ بن براد الاشعری وابو قریب بن محمد بن العلائی انہما قال حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیاتین علی الناس زمان یطوف الرجل فیہ بالصدقة من الذهب ثم لا يجد احدا یاخذها منه ویرى الرجل الواحد یتبعه 40 امرأة یلدن به من قلة الرجال وکثرة النساء۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں صاحب، حضرت عبداللہ ابن براد اشعری اور ابو قریب محمد ابن العلا دونوں نے روایت کی، ان دونوں نے کہا کہ ہمیں ابو اسامہ یعنی حماد ابن اسامہ رحمہ اللہ نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے ابو بردہ سے جو ہے روایت کی، برید رحمہ اللہ نے ابو بردہ سے روایت کی، اور انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ مختصر اوصاف بیان کیا میں، یاد ہے؟ عبداللہ ابن ابو موسیٰ بہت عبادت گزار صحابی تھے، آپ الحمدللہ صحابہ کے خدمت گزار تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، دستک دی، 3 مرتبہ دستک دیا، اندر سے جواب نہیں آیا، واپس ہو گئے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مہم سے ہاتھ نمٹنے کے بعد، کام ختم کرنے کے بعد پوچھا، ارے عبداللہ ابو موسیٰ اشعری آئے تھے، کہاں ہیں بلا؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو نہیں ہیں، کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لایا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا
کہ میاں تم آئے تھے واپس کیوں ہو گئے؟ تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے کوئی کسی کے ہاں ملنے کے لیے جائے ہاں تو ان کی تعریف میں اچھا تو یہ ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عبادت گزار صحابی تھے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہم سب کو سنایا، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، آدمی جو ہے سونا لے کر نکلے گا، سونا دینے کے لیے، سونا ہے لے لو بھائی، کوئی آدمی سونا لینے والا اس کو نہیں ملے گا۔ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، اور حالت ایسی ہوگی کہ ایک آدمی کے پیچھے 40 عورتیں رہیں گی، 40 عورتیں لذت حاصل کریں گی ایک مرد سے۔ مرد جو ہے تو مردوں کی جو ہے قلت ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا مردوں کی قلت کی وجہ یہ ہے، عورتیں بڑھیں گی اس لیے کہ جنگ ہوں گے، جنگوں میں مرد ختم ہو جائیں گے، عورتیں باقی رہیں گی، عورتوں کی تعداد 40 ہوگی۔ یہ آخری زمانے میں ہوگا، اور آخری زمانے میں قتل کی بھی بھرمار ہوگی، قتل زیادہ ہوتے رہیں گے۔ آج کے زمانے میں دیکھو بہت قتل، روز کئی ہزار مرتے، ہاں روز، تو جو ہے یہ چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین محفوظ رکھے اور ہم کو جو ہے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔